ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں۔ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر خوب کان لگا کر توجہ کے ساتھ سنوں گا۔ جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ شیخ طریقت امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے بیان کے تحریری گلدستے میں سدھرنا چاہتا ہوں۔ بڑا پیارا رسالہ ہے۔ اس میں منقول ہے کہ حضرت سیدنا امام سخاوی علیہ رحمۃ اللہ القوی نقل کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک بھیجا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 بار درود پاک بھیجے، اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو 100 بار درود پاک بھیجے، اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور قیامت کے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ ہے سب دعاؤں سے بڑھ کر دعا درود و سلام، ہے سب دعاؤں سے بڑھ کر دعا درود و سلام، کہ دفع کرتا ہے ہر ایک بلا درود و سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا والی صلاۃ والسلام کی پیدائش کے بعد تمام فرشتوں اور ابلیس یعنی شیطان کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کریں، تو تمام فرشتوں نے حکم خداوندی، اللہ کے حکم کو سنتے ہی اس کی تعمیل میں سجدہ کیا۔ فرشتوں میں سب سے پہلے سجدہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے کیا، اس کے بعد میکائیل، اس کے بعد اسرافیل، اور پھر سیدنا عزرائیل، اور پھر دیگر مقرب فرشتے علیہم السلام، انہوں نے سجدے کیے۔ یہ سجدہ جمعہ کے روز وقت زوال سے لے کر عصر تک ہوا، مگر ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کر کے کافر ہو گیا۔ جب رب اعلیٰ عز و جل نے ابلیس سے اس کے انکار کا سبب دریافت فرمایا تو اکڑ کر کہنے لگا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ ترجمہ کنز ایمان، میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، اس سے مٹی سے پیدا کیا۔ تو اس سے ابلیس کی فاسد مراد یہ تھی کہ اگر سیدنا آدم علیہ السلام آگ سے پیدا کیے جاتے
اور میرے برابر بھی ہوتے تب بھی میں انہیں سجدہ نہیں کرتا، چاہے جائے کہ ان سے بہتر ہو کر ان سے سجدہ کروں، معاذ اللہ۔ تو ابلیس کی یہ سرکشی، یہ نافرمانی، یہ تکبر کرنا، اس کا نحوست کیا ہوئی کہ اس کی حسین صورت جو ہے وہ ختم ہو گئی، بد شکل روح سیاہ ہو گیا، اس کی نورانیت سلب کر لی گئی۔ اور اللہ رب العزت نے ابلیس کو اپنی بارگاہ سے دھتکارتے ہوئے فرمایا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ۔ ترجمہ کنز ایمان، تو جنت سے نکل جا کہ تو راندھا یعنی لعنت کیا گیا، اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے قیامت تک۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ کس طرح تکبر کے باعث ابلیس یعنی شیطان کو اپنے ایمان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ شیطان، اس کا پہلے نام عزازیل تھا، ابتدا ہی سے سرکش و نافرمان نہیں تھا، بلکہ اس نے ہزاروں سال عبادت کی، جنت کا خزانچی رہا، یہ جن تھا، مگر اپنی عبادت و ریاضت اور علمیت کے سبب معلم الملکوت یعنی فرشتوں کا استاذ بن گیا، اور اس قدر بارگاہ خداوندی میں اس کا قرب تھا کہ بارگاہ خداوندی میں ملائکہ کے پہلو با پہلو حاضر ہوتا تھا یہ، مگر چند گھڑیوں کا تکبر اس نے اس کو کہیں کا نہ چھوڑا۔ حکم الہی عز و جل کی نافرمانی کی وجہ سے اس کی برسوں کی عبادتیں اکارت گئیں، ہزاروں سال کی ریاضتیں یہ پامال ہو گئیں، ذلت و رسوائی اس کا مقدر بنی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنت کا طوق اس کے گلے پڑ گیا، اور وہ جہنم کے دائمی یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب کا مستحق ٹھہرا۔ تو اس کے متعلق میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم کچھ سنیں گے کہ بدقسمتی سے آج اس کے متعلق ہمیں علم نہیں ہوتا، اگرچہ اس جدید دور میں جبکہ میڈیا کی وسعتوں نے ہر دوسرے شخص کو معلومات کا حریص بنا دیا، ہم سب کو شوق ہوتا ہے کہ دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے ہمیں علم ہونا چاہیے، کون سی ٹیم جیتی، کہاں جیتی، اس کا علم ہاتھوں ہاتھ ہمیں پتہ چلے، دنیا میں کون سا لیڈر جیتا ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے، سائنس نے کیا ترقیاں کی ہیں اس کا علم ہونا چاہیے، کاروبار ہے تو میرا کاروبار اگر اس ملک میں ہے لیکن میں دوسرے ممالک میں اس کاروبار کی کیا پوزیشن ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ فلاں فلاں ادارے میں لوگوں کی کیا کیا ایجادات ہیں، وہ کس کس طرح سے تحقیقی کام کر رہے ہیں۔ تو یہ سارا کام یوں سمجھتے ہیں ہماری جیبوں میں، ہم موبائل سیٹ کے ذریعے ان تمام معلومات کی نت نئی معلومات حاصل کرنے کے حریص بنے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ چلے فلاں ویب سائٹ پر یہ معلومات ہے تو فوراً سرچ کرنے بیٹھ جاتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں ہم اس پر اب اپنا وقت گزارتے ہیں، کون گورنر بنا، فلاں ملک کا کون صدر ہوا، کس وزیر اعظم نے کتنے ووٹ لیے، کیا پوزیشن ہے، جنگوں کی کیفیت کیا ہے، تو یہ سارے کوئی حادثے کا پتہ چلے تو اس کے متعلق معلومات یہ سب حاصل کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی صاحب علم ہمارا امتحان لے کہ جناب ہماری دینی معلومات کیا ہے تو واقعی ہمیں تو بڑی شرمندگی ہوگی۔ تو یاد رکھیے کہ دنیاوی معلومات کی کثرت پر ہمیں آخرت میں کوئی جزا ملے گی، نہ کم ہونے پر کوئی سزا ملے گی، البتہ بقدر ضرورت دینی معلومات نہ ہونا یہ نقصان آخرت کا باعث ہے، اور اس دنیا میں کی گئی نیکیاں جہاں آخرت کی آباد کاری جبکہ گناہ بربادی کا سبب ہے، اور نیکیوں اور گناہوں کی پہچان کے لیے علم دین کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو انہی تباہ کاریوں میں جہنم میں لے جانے والے گناہوں میں سے ایک تکبر بھی ہے، جس کا علم سیکھنا یہ فرض ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ جلد 23 صفحہ 624 پر لکھتے ہیں کہ محرمات باطنیہ یعنی باطنی ممنوعات مثلا تکبر، ریا، عجب، حسد وغیرہ
اور ان کے معالجات یعنی علاج کے ان کا علم یعنی جاننا بھی ہر مسلمان پر اہم فرائض سے ہے۔ اور اگر اس تکبر سے بچ گئے تو اس کی فضیلت کیا؟ مخزن جود و سخاوت پیکر عظمت و شرافت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص تکبر، خیانت اور دین یعنی قرض وغیرہ سے بری ہو کر مرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو تکبر کیا ہے؟ تکبر کیا ہے؟ اس کو آئیے کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے متعلق چند اہم مدنی پھول آج کے اس بیان میں سننے کی کوشش کریں گے۔ تکبر خود کو افضل اور دوسروں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ خود کو افضل اور دوسروں کو حقیر جاننے کا نام یہ تکبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تکبر حق کی مخالفت اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ امام راغب اصفہانی علیہ رحمۃ اللہ الغنی لکھتے ہیں تکبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھے۔ اب اس کی 3 اقسام علماء نے لکھی ہیں۔ پہلا، اللہ عز و جل کے مقابلے میں تکبر۔ یہ تکبر کی جو قسم ہے یہ کفر ہے۔ جیسے فرعون کا تکبر کہ اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولی۔ ترجمہ کنز الایمان، میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں، تو اللہ نے اسے دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑا۔ تو فرعون کی ہدایت کے لیے اللہ عز و جل نے سیدنا موسیٰ اور حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کو بھیجا، مگر اس نے ان دونوں کو جھٹلایا، تو رب عز و جل نے اسے اور اس کی قوم کو دریائے نیل میں غرق کر دیا۔ نمرود یہ بھی اسی قسم کی تکبر کا شکار ہوا، اس نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا۔ اللہ عز و جل نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو نمرود کی طرف بھیجا، تو اس نے آپ علیہ السلام کو جھٹلایا، حتیٰ کہ اللہ عز و جل پر تکبر کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میں آسمان کے رب کو قتل کروں گا معاذ اللہ۔ اور اس ارادے سے اس نے آسمان کی طرف تیر برسائے۔ جب تیر خون آلودہ ہو کر واپس آ گرے تو اس نے اپنی جہالت، بغض و عداوت اور کفر کی شامت کی وجہ سے گمان کیا کہ معاذ اللہ میں نے آسمان کے رب کو قتل کر دیا۔ حتیٰ کہ اللہ عز و جل نے نمرود کی طرف ایک مچھر بھیجا جو ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں گھس گیا۔ اللہ عز و جل نے اس مغرور کو ایک معمولی مچھر کے ذریعے ہلاک کیا۔ تو یہ پہلی قسم اللہ کے مقابلے میں تکبر کرنا۔ پھر دوسرا، اللہ رب العزت کے رسولوں کے مقابلے میں، اور اس کی صورت یہ ہے کہ تکبر جہالت اور بغض و عداوت کی بنا پر اللہ کے رسول کی پیروی نہ کرنا، خود کو عزت والا اور بلند سمجھ کر یوں تصور کرنا کہ عام لوگوں جیسے کہ انسان کا حکم کیسے مانا جائے۔ جیسا کہ بعض کفار نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حقارت سے کہا تھا احاذ الذی بعث اللہ رسولا، کیا یہ ہیں جن کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا؟ اور یہ بھی کہا ترجمہ کنز الایمان کہ کیوں نہ اتارا گیا یہ قرآن ان 2 شہروں کے کسی بڑے آدمی پر۔ تو پتہ چلا کہ نبی کے مقابلے میں بھی تکبر یہ کفر ہے۔ اور تیسرا، یعنی اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ مخلوق میں سے کسی پر تکبر کرنا، اور وہ اس طرح کہ اپنے آپ کو بہتر اور دوسرے کو حقیر جان کر اس پر بڑائی چاہنا، اور باہمی برابری یہ پسند نہ کرنا۔ یہ صورت اگرچہ پہلی 2 صورتوں سے کم ہے، مگر اس کا گناہ بھی بہت بڑا ہے، کیونکہ کبریائی یہ رب عز و جل ہی کے لائق ہے، نہ کہ عاجز اور کمزور بندے کے۔ اس کی بڑی پیاری مثال علماء عطا فرماتے ہیں کہ تکبر کرنے والے کی مثال ایسی ہے کہ کوئی غلام بغیر اجازت بادشاہ کا تاج پہن کر اس کے شاہی تخت پر براجمان ہو جائے، تو جس طرح یہ غلام بادشاہ کی طرف سے سخت سزا پائے گا،
اسی طرح صفت کبر میں شرکت کی مذموم کوشش کرنے والا یہ اللہ عز و جل کی جانب سے سزا کا مستحق ہوگا۔ بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، انسان اگر اپنی حیثیت پر غور کرے نا، کیونکہ تکبر آتا ہے جب انسان ذرا مال آ جاتا ہے، علم ہو جاتا ہے، حسن و جمال آ جاتا ہے، جناب کوئی شہرت ہو جاتی ہے، ذرا سا کوئی مرتبہ کسی طرح بلند ہو جاتا ہے، تو اپنے سے جو کمتر ہے نا وہ گھٹیا نظر آتا ہے۔ تو انسان کی حیثیت کیا ہے؟ چلے بہت مالدار بھی بن گیا، لیکن پیدائش کیسے ہوئی تھی؟ وہ پیدائش تو بدبودار نطفے سے ہوئی نا، ناپاک قطرے سے انسان کی پیدائش ہوئی۔ انجام کیا ہے؟ سڑا ہوا مردہ۔ جی ہاں، سیٹھ کا بھی انتقال ہوگا تو اس کو بھی کوئی اپنے گھر میں نہیں رکھتا ہے، فوراً دفنایا جاتا ہے۔ اور کس قدر بے بس ہے یہ انسان کہ اگر اس کو بھوک لگتی ہے، انواع اقسام کے کھانے لگ جائیں اس کے سامنے، لیکن اگر یہ غذا اترنے کی ہی جو نعمت ہے یہ چھین لی جائے، کیا کرے گا؟ بھوک کیسے مٹائے گا؟ بہترین شربت اس کے پاس ہے، لیکن پیاس جب ہی بجھے گی نا جب رب چاہے گا، پانی ہی نہ اترے کیسے اس کی پیاس بجھے گی؟ بہترین مکان بنا لے، بستر لگا لے، ایئر کنڈیشن لگا لے، بہترین بستر بچھا لے، نیند کہاں سے لائے گا؟ نیند کیسے آئے گی؟ کبھی غم نہ آئے بھائی مجھے، میں ہمیشہ خوش رہوں، یہ ہے ہی بے بس۔ اس کے ہاتھ میں نہ خوشی کو صدا رکھنا ہے، نہ غم کو دور کرنا ہے، یہ بے بس ہے۔ نہ اپنی مرضی سے خوش ہو سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے غم کو دور کر سکتا ہے۔ کبھی بیمار نہ ہوں، نہیں جناب میں نے ایسا اسپرے کرا لیا ہے، میں ایسا پروف کر لیا ہے کہ کوئی جراثیم میرے کمرے میں نہیں آ سکتے، کیا ایسا ہے کہ وہ بیمار نہیں ہوگا؟ پہرے دار بٹھا لے، زبردست سیکیورٹی کا انتظام کر لے کہ جناب بہترین اسلحہ بردار محافظ اس کے ساتھ رہے، ہر طرح سے اس کو وہ پروف کر لے، لیکن وہ موت پروف نہیں ہو سکتا، وہ بلڈ پروف ہو سکتا ہے، بم پروف ہو سکتا ہے، ہر طرح کی ان دنیاوی جو ہتھیار ان سے بچنے کی سامان ہو سکتا ہے، لیکن موت پروف نہیں ہو سکتا، موت سے وہ بچ نہیں سکتا، وہ بے بس ہے۔ تو اس دنیا میں ترقیوں کی منزلیں طے کرتا ہوا کتنے ہی بڑے مقام و مرتبے پر کیوں نہ پہنچ جائے، خالق کون و مکان عز و جل کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو صاحب عقل انسان یہ تواضع اور عاجزی کا چلن اختیار کرتا ہے، اور یہی چلن اس کو دنیا میں بڑائی عطا فرماتا ہے۔ ورنہ اس دنیا میں جب بھی کسی انسان نے فرعونیت، قارونیت، نمرودیت والی راہ پکڑی، بسا اوقات اللہ نے اسے دنیا میں ہی ذلیل و رسوا کر دیا، اس کا نام مقام تعریف میں نہیں بطور مذمت لیا جاتا ہے۔ لہذا عقل و فہم کا تقاضا یہ ہے کہ اس دنیا میں اونچی پرواز کے لیے انسان جیتے جی پیوند زمین ہو جائے، عاجزی اور انکساری کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے، پھر دیکھیے کہ اللہ رب العزت اس کو کس طرح عزت و عظمت سے نوازتا ہے، دنیا میں محبوبیت اور مقبولیت کا وہ مقام عطا کرتا ہے جو اس کے فضل و کرم کے بغیر مل جانا ممکن نہیں ہے۔ یعنی ہمارے اسلاف اور بزرگان دین، ان کا انداز زندگی اگر ہم پڑھیں نا کہ یہ مطلب کس طرح سے اپنے آپ کو بچایا کرتے تھے، اور جبھی ان کا نام آج تک زندہ ہے، آج تک ان کی مثالیں دی جاتی ہیں، یعنی کیسا مطلب ان کا انداز ہوتا تھا۔ چنانچہ حضرت سیدنا شیخ ابو محمد عبداللہ بن عبد الرحمن علیہ رحمت الرحمن جید عالم دین اور بہت بڑے فقید ہیں۔ اب دیکھیں اگر مال ہے، علم ہے، شہرت ہے، عزت ہے، تو بسا اوقات اپنی ٹور الگ ہوتی ہے نا، ہم کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، لیکن یہ اللہ والوں کا انداز دیکھیے۔ ایک دن شدید بارش اور کیچڑ کے موسم میں اپنے عقیدت مندوں کی ہمراہی میں کہیں تشریف لے جا رہے تھے، سامنے سے کتا آتا دکھائی دیا، آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دیوار کے ساتھ لگ گئے اور کتے کے گزرنے کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ بیچ میں پانی کیچڑ تھا، سائیڈ میں ہوتا نا جیسے کچھ خشک زمین ہوتی ہے، تو آپ ادھر کھڑے ہو گئے تاکہ کتا گزر جائے۔ جب کتا قریب آیا تو ساتھ میں رہنے والوں عجیب منظر دیکھا کہ حضرت جو ہے وہ نیچے کیچڑ میں آ گئے،
اور راستے کا اوپری حصہ جو صاف تھا وہ کتے کے گزرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ جب کتا گزر گیا تو ہمراہیوں نے دیکھا کہ آپ کے چہرے پر افسوس کے آثار ہیں۔ انہوں نے عرض کی کہ حضرت، آج ہم نے بڑی حیران کن بات دیکھی کہ آپ نے کتے کے لیے صاف راستہ چھوڑ دیا اور خود کیچڑ میں اتر گئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب دیا کہ جب میں پہلے دیوار کے ساتھ لگا تو مجھے خیال آیا کہ میں نے اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہوئے اپنے لیے صاف جگہ منتخب کر لی۔ میں ڈرا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس حرکت کے باعث اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے، لہذا وہ جگہ چھوڑ کر میں کیچڑ میں آ گیا۔ یہ انداز تھا، یہ ایک کیفیت تھی۔ یعنی آج ہم تو انسانوں میں کیٹیگری بناتے ہیں کہ یار یہ مچھر کی اولاد، نسب ہوتا ہے تو اس پر مان ہوتا ہے، خاندان اس کا اپنا مطلب ٹور ہوتی ہے کہ جناب ہم بڑے اونچے خاندان سے ہیں، یہ نچلا آدمی، یہ فقیر آدمی، یہ کنگال، یہ اس طرح، میں تو فلاں خاندان کا آدمی ہوں، میں تو فلاں میری جناب شہرت ہے، میں تو جناب اتنا مالدار ہوں، غریب آدمی 2 کوڑی کا محتاج میری برابری کرتا ہے۔ یہ جو بولنا ہے نا، یہ بولتا کون ہے؟ یہ وہ بولتا ہے جو خود اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اور کسی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ تو یہ تکبر کرنا یہ اچھی علامت نہیں ہے، تکبر کرنے والے کو رب تعالی پسند نہیں فرماتا۔ چنانچہ سورہ نحل میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انہ لا یحب المستکبرین، کہ بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ اللہ عز و جل متکبرین یعنی مغروروں اور اترا کر چلنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ اب یہاں میں بھی اور آپ بھی، مدنی چینل کے ناظرین بھی، یہ ٹیسٹر لگا کر دوسروں پہ لگانے کی کوشش نہیں کرنی ہے کہ ہاں یار یہ صحیح کہہ رہے ہیں، یار ہمارا جو سیٹ ہے نا بڑا مغرور ہے، ہمارا جو پڑوسی نا بڑا مغرور ہے، وہ جو خاندان میں فلاں ہے نا جب سے پیسے والا ہو گیا بڑا مغرور ہو گیا ہے، وہ جو جناب گاڑی میں آتا ہے نا وہ بڑا مغرور ہو گیا۔ نہیں، یہ آپ اور میں ٹیسٹ نہیں کریں گے، اس کا تعلق باطن سے ہم ظاہری افعال دیکھ کر اندازہ نہیں کریں گے۔ یہ بیان تو صرف میں اپنے لیے سنوں، میں اپنے لیے کروں، آپ اپنے لیے سنیں کہ کہیں علامات مجھ میں تو نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ایئر کنڈیشن کار میں اترنے والا ہی مغرور ہوتا ہے، ہو سکتا ہے میری موٹر سائیکل ہے، اس موٹر سائیکل پر چلتے ہوئے اگر کوئی بس والا مجھے حسرت بھری نگاہ سے دیکھ رہا ہے تو میرا سینہ بھی چوڑا ہو جائے کہ ہاں دیکھ میں موٹر سائیکل پہ جا رہا ہوں، تو بس میں سفر کر رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اگر آپ کے ذہن میں چند ہزار روپے آپ نے نکالے، کوئی ایسا غریب آدمی جس کی ذہن میں چند روپے ہی ہیں، وہ حسرت سے دیکھے گا تو ہم بھی کڑک نوٹ جو ہے نا وہ آواز کر کے گنتے ہیں، جب گڈی گنتے ہیں نا تو کڑک آواز کرتے ہیں تاکہ دوسرے سنیں کہ اوہو 1,000 کی نوٹ، 5,000 روپے کے نوٹ کی گڈی ہے اس کے پاس۔ یہ سب جو کرتے ہیں یہ اندر سے ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا ہے یہ؟ تو تکبر یہ درست نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک قیامت کے دن تم میں سے میرے سب سے نزدیک اور پسندیدہ شخص وہ ہوگا جو تم میں سب سے اخلاق میں زیادہ اچھا ہوگا، اور قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے قابل نفرت اور میری مجلس سے دور وہ ہوں گے جو واہیات بکنے والے، لوگوں کا مذاق اڑانے والے اور متفحق ہیں۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیہودہ بکواس بکنے والوں، لوگوں کا مذاق اڑانے والوں کو تو ہم نے جان لیا، مگر یہ متفحق کون ہیں؟ ارشاد فرمایا اس سے مراد ہر تکبر کرنے والا شخص ہے۔ تو میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اگر چند ملازم ہیں تو میری چونکہ سیٹ سے زیادہ الیک سلیک ہے تو میں دوسروں کو خاطر میں نہیں لاتا ہوں۔ کوئی ایسا تو نہیں، اگر ٹھیک ہے مجھے مال ملا اور میں مطلب اپنے ملازموں سے سلوک میرا کیسا ہے یہ میں غور تو کروں۔ تو تکبر کرنے والا یہ اچھا شخص نہیں ہے، اور قیامت میں ایسوں کی بڑی رسوائی ہوگی، ذلت و رسوائی کا سامنا ہوگا۔ دو جہاں کے تاجور محبوب
رب اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن متکبرین کو انسانی شکلوں میں چونٹیوں کی مانند اٹھایا جائے گا، ہر جانب سے ان پر ذلت طاری ہوگی، انہیں جہنم کے بولس نامی قید خانے کی طرف ہانکا جائے گا، بہت بڑی آگ انہیں اپنی لپیٹ میں لے کر ان پہ غالب آ جائے گی، اور طینۃ الخبال یعنی جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا یعنی تھوڑا سا بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ حضرت علامہ ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری لکھتے ہیں کہ جنت میں داخل نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ تکبر کے ساتھ کوئی جنت میں داخل نہ ہوگا، بلکہ تکبر اور ہر بری خصلت سے عذاب بھگتنے کے ذریعے یا اللہ تعالیٰ کے عفو و کرم سے پاک و صاف ہو کر وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا سوچئے کہ اس تکبر سے کیا حاصل؟ محض لذت نفس ہے نا، وہ بھی چند لمحوں کے لیے، جبکہ اس کے نتیجے میں اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضی، مخلوق کی بیزاری، میدان محشر میں ذلت و رسوائی، اللہ کی رحمت اور انعامات جنت سے محرومی، جہنم کا رہائشی بننے جیسے بڑے بڑے نقصانات کا فیصلہ ہے۔ اب یہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ چند لمحوں کی لذت چاہیے یا ہمیشہ کے لیے جنت، میدان محشر میں عزت چاہیے یا ذلت۔ تو یقیناً ہم خسارے یعنی نقصان میں نہیں رہنا چاہیں گے، ہمیں تو چاہیے کہ اپنے اندر اس مرض تکبر کی موجودگی کا پتہ چلائیں کہ کیسے پیدا ہوتا ہے، اس کی علامات کیا ہیں۔ تو اس کی 19 علامات دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی کتاب جس کا نام ہی تکبر ہے، اس میں لکھی ہے۔ پہلی علامت اس بات کو پسند کرنا کہ لوگ مجھے دیکھ کر تعظیماً کھڑے ہو جائیں، یہ پہلی علامت ہے، تاکہ دوسروں پر میری شان و شوکت کا اظہار ہو۔ اب میں بھی غور کروں اور آپ بھی غور کریں کہ کہیں ہم ایسے تو نہیں ہیں کہ جناب یہ کھڑا کیوں نہیں ہوا۔ دوسری علامت یہ چاہنا کہ اسلامی بھائی یعنی عام لوگ میری تعظیم کی خاطر میرے سامنے باادب کھڑے رہیں تاکہ لوگوں میں میرا مقام و مرتبہ ظاہر ہو۔ کہیں ہم بھی تو ایسے نہیں، غور کریں۔ اور نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمان عبرت نشان اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجائیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جس کی یہ خوشی ہو کہ لوگ میری تعظیم کے لیے کھڑے رہیں وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو اللہ تعالیٰ ان آفتوں سے ہم سب کو بچائے۔ پھر چوتھی علامت، کسی سے ملاقات کے لیے خود چل کر جانے میں ذلت سمجھنا اور اس بات کو پسند کرنا کہ دوسرا مجھ سے ملنے آئے۔ ہم غور کریں کہ ہم بھی تو ایسے نہیں کہ اگر کوئی اپنی دینی یا دنیاوی مصروفیات کے سبب لوگوں سے ملاقات کے لیے نہیں جاتا، اس لیے نہیں مل پاتا یا اس لیے نہیں ملتا کہ غیبت اور دیگر گناہوں میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، یا سامنے والے پر اس کی ملاقات گراں گزرے گی، تو ایسا کرنا تکبر نہیں۔ تو ان وجوہات کی بنا پر ملاقات نہ کرنا مذموم یعنی قابل مذمت بھی نہیں ہے۔ لیکن میں غور کروں کہ میں اگر کسی سے ملنے نہیں جاتا تو اس کی وجہ کیا ہے، ہم کسی اور پر یہ پیسٹ نہیں کریں گے۔ پھر پانچویں علامت، بظاہر کسی کمتر اسلامی بھائی کا برابر آ کر بیٹھ جانا، اس لیے ناگوار گزرنا کہ میں اس سے افضل ہوں، یہ بھی تکبر میں داخل ہے۔ ہم اپنی گیدرنگز کو دیکھ لیں، خاص کر دعوتوں میں یہ مناظر بہت ہوتے ہیں، چاہے رشتہ داروں کی دعوتیں ہوں، جو بڑی بڑی پارٹیاں ہوں گی نا، ان کا حلقہ الگ بنا ہوا ہوگا، کار والے دیکھیں گے تو الگ ہوں گے، موٹر سائیکل والے الگ ہوں گے، سائیکل والے الگ ہوں گے۔ یہ ہم خود تقسیم کرتے جا رہے ہیں۔ ہم خود دیکھیں کہ آخر یہ چیزیں کیوں دور ہو رہی ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے مال ملا، یہ مال ملنے کے سبب میں اپنے غریب رشتہ داروں کو لفٹ نہیں کرا رہا ہوں۔ کہیں مجھے عزت شہرت مل گئی تو عام جو میرے رشتہ دار ہیں، میرے جاننے والے، ان سے کترا رہا ہوں کہ یار اب تو چونکہ میرا لیول بڑھ گیا ہے اور میں تو دنیاوی طور پہ بڑی شہرت پا چکا ہوں، میں تو جناب منصب پر آ گیا ہوں، میں وزیر بن گیا ہوں، میں منسٹر بن گیا ہوں،
میں MNA بن گیا ہوں، میں MPA بن گیا ہوں، جناب میں تو فلاں فلاں کمپنی کا ڈائریکٹر بن گیا ہوں، تو اب میں کسی کو خاطر میں نہیں لاؤں، یا آفس میں کام کرتے کرتے ترقی ہو جاتی ہے تو اب دوسروں کو سلام نہیں کرنا ہے، گزرتے ہوئے میرا انداز کچھ اور ہوگا، آتے جاتے کچھ انداز اور ہوگا، تو یہ درست نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف و بزرگان دین یہ اس چیز کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد سردار احمد قادری علیہ رحمۃ اللہ القوی، آپ کی خدمت میں دو دیہاتی ایک مسئلہ پوچھنے آئے۔ آپ اس وقت چارپائی پر جلوہ گر تھے، تو دیہاتیوں نے آپ کے علمی مقام کا پاس کرتے ہوئے زمین پر بیٹھنا چاہا، مگر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عاجزی کرتے ہوئے ان دیہاتیوں کو اصرار کر کے نہ صرف چارپائی پر بٹھایا بلکہ اپنی چارپائی کے سرہانے کی طرف بٹھایا، اور حکم کی تعمیل کے لیے انہیں آپ کے برابر بیٹھنا پڑا، اور آپ نے ان کے مسئلے کا جواب دیا۔ یعنی انداز چیک کریں کہ اس طرح کے معاملات کیا ہیں۔ یعنی اگر مثال ایک روٹین ہے کہ آپ جاتے ہیں، آپ کا ڈرائیور آپ کے لیے دروازہ کھولتا ہے، ٹھیک ہے، اگر ایک روٹین ہے کبھی، لیکن کبھی اس چیز کو اپنے اوپر بھی تو نافذ کریں نا، کبھی منع کریں کہ نہیں کریں، یہ انداز اختیار کریں۔ کھانا کھا رہے ہیں، یہ ضروری ہے کہ آپ کے لیے ہمیشہ دسترخوان بچھایا ہی جائے گا، کھانا لایا ہی جائے گا، پانی بھرا ہی جائے گا، دسترخوان اٹھایا ہی جائے گا، نہیں، کبھی کبھی کر لیا کریں، امیر اہل سنت اللہ تعالیٰ کی ان پہ کروڑا رحمت ہوں۔ ایک اسلام میں بتاتے ہیں کہ ہم دو اسلام بھائی تھے، امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری تھی، تو چائے پی رہے تھے، تو جب چائے پی تو وہ کپ وہ بیچ میں رکھے تھے، تو امیر اہل سنت نے اس کو اٹھا کر دیوار کے کونے کی طرف کر دیا، اور کہا کہ اس کو کرنے میں نے ایک نیت کی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو چھوڑ کر چلے جائیں اور کسی کو ٹھوکر لگے اور یہ ٹوٹ جائے، زخمی ہو جائے، تو کونے پہ کر دیا۔ اب جب اٹھے تو امیر اہل سنت نے وہ کپ اٹھائے اور جو باورچی خانہ تھا اس میں جا کے رکھ دیے۔ اب اسلام جب ہوتا ہے نا تو بڑی شخصیت اٹھاتی ہے، نہیں میں اٹھا لیتا ہوں، امیر اہل سنت نے خود اٹھائے اور اٹھا کر وہ وہاں پر جا کر رکھ دیے۔ کہا کہ اس کرنے میں میری دو نیتیں تھیں، ایک تو یہ کہ میرے ساتھ جو ہوتے ہیں وہ میرا یہ انداز دے کہ ان کی دل جوئی ہوگی نا کہ اگر یہ سامان میں نے اٹھا کر رکھ دیا تو میں کون سا چھوٹا ہو گیا، اور دوسرا یہ کہ آپ کو ترغیب ملے کہ آپ بھی اس طرح کیا کریں۔ تو ہم اگر کبھی صاحب منصب ہو جاتے ہیں تو ہمارا انداز چینج ہو جاتا ہے، اپنا انداز چینج ہو جاتا ہے۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں لکھا گیا کہ ایک رات آپ کسی کے ساتھ مشورے میں مصروف تھے، اور مشورہ چل رہا تھا، اچانک چراغ بجھ گیا۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، چراغ میں تیل ڈالا اور اس کو دوبارہ روشن کر دیا۔ اب جو مہمان تھے وہ کہنے لگے کہ آپ ہمارے خلیفہ ہیں، اب مجھے حکم فرما، میں تیل لے آتا، میں چراغ جلا دیتا، یا خادم کو آواز دے دیتے، وہ یہ کام کر دیتا۔ تو خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ آپ میرے مہمان ہیں، اور مہمان سے کام لینا، ذاتی کام لینا خلاف مروت ہے، اچھا نہیں ہے کہ مہمان سے میں ذاتی کام لوں۔ اور دوسرا یہ کہ خادم تو بیچارہ سارا دن کام کاج کر کے ابھی سویا ہے، اور پھر چراغ جلانے سے پہلے بھی میں خلیفہ عمر بن عبدالعزیز تھا، اور چراغ جلانے کے بعد بھی میں خلیفہ عمر بن عبدالعزیز ہوں، یعنی میری حیثیت میں کیا فرق پڑا؟ تو اگر آپ کا باغ کا مالی روز آپ کے پودوں کو پانی دیتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی نوکری ہے، کبھی آپ بھی تو چل جائیں اس کے ساتھ۔ آپ مسجد کمیٹی کے صدر ہیں، خادم آپ کی مسجد کی صفائی کرتا ہے، آپ روز انگلی ڈال کے کہتے ہیں اے خادم کیا کر رہے ہو؟ یہ وہ اتنی بڑی مسجد ہے، کیا روز تھوڑی صاف اتنی کرے گا؟ کبھی کبھی آپ بھی لگ جایا کریں، اللہ کے گھر میں ہی تو جھاڑو لگانی ہے۔ آپ اس طرح کا انداز خود اختیار کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اور پھر میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر انسان اپنی اوقات کو یاد رکھے نا، اپنی اوقات کو یاد رکھے، تو بسا اوقات اس کا لیول بڑا برقرار رہتا ہے، کیونکہ مال ملنے کے سبب یہ غرور آ ہی جاتا ہے، علم آنے کے سبب یہ غرور آ ہی جاتا ہے، شہرت عزت ملنے کے سبب یہ غرور آ ہی جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ محمود و ایاز، یہ بڑا مشہور نام ہے، محمود بادشاہ تھے، ایاز غلام تھے، اور محمود بادشاہ اپنے غلام ایاز سے بڑی محبت کرتے تھے، اور ایاز جو تھے یہ تھے بھی بڑے چہیتے غلام،
بڑے سعادت مند تھے، بڑی ان کی انداز تھے، بڑے انداز. تو بہرحال ایک مرتبہ جو حسد کرتے تھے، کیونکہ یہ بھی ایک مرض تو ہوتا ہی ہے، جب کسی کو نعمت ملتی ہے تو لوگ حسد تو کرتے ہیں. تو وہ حسد کرنے والوں نے بادشاہ کے کان بھرنے کی کوشش کی. بادشاہ سے کہا کہ آپ اس پر اتنا لطف و کرم کرتے، اتنا نوازتے ہیں، اور یہ تو آپ کے خزانے سے مال چرا چرا کر اپنے گھر میں جمع کر رہا ہے، اور یہ تو دیکھیے گا کچھ دنوں میں فرار ہو جائے گا. یہ کہا اچھا ہاں. اس نے اپنے گھر میں بکس رکھا ہوا ہے، اس بکس میں جو ہے وہ سارا سامان چھپا کر رکھتا ہے. بادشاہ نے کہا چلو میرے ساتھ. بادشاہ لے کر ایاز کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا. ایاز دروازہ کھولو. اب تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا، بادشاہ کو دیکھا تو حیران ہو گیا. بادشاہ اندر داخل ہو گئے، وہ سارے وہ بھی ساتھ تھے. تو کسی نے کہا بادشاہ سلامت، دیکھیے وہ رہا صندوق، وہ صندوق، اس میں یہ مال چھپاتے ہیں. بادشاہ صندوق کے پاس پہنچے. ایاز صندوق کھولو. کہا حضور رہنے دیجیے. ایاز صندوق کھولو. صندوق کھولا. اب جیسے ہی صندوق کھلا تو لوگ تو حیران ہو گئے کہ اس میں تو پھٹا پرانا لباس پڑا ہوا تھا، پھٹی پرانی چادر تھی، ٹوٹے ہوئے چپل رکھے تھے. اب بادشاہ حیران، کہا کہ ایاز یہ کیا ہے؟ ایاز کہتے ہیں کہ حضور جب آپ کے پاس آیا تھا نا تو یہی پھٹا پرانا لباس پہنا ہوا تھا، یہی پھٹی پرانی چادر اوڑھی ہوئی تھی، اور یہی ٹوٹے ہوئے چپل پہنے تھے. تو آپ کی صحبت نے آج شاہی تاج دے دیا، آج شاہی لباس مل گیا، آج شاہی جوتے مل گئے، عزت مل گئی، شہرت مل گئی. تو یہ ساری برکتیں لے کر جب میں اپنے گھر میں آتا ہوں تو میں اپنا شاہی لباس، شاہی تاج، شاہی جوتے سب اتارتا ہوں، اور اس پھٹے ہوئے لباس کو پہنتا ہوں، اس پھٹی ہوئی چادر کو اوڑھتا ہوں، یہ ٹوٹے ہوئے چپل پہنتا ہوں، اور کہتا ہوں ایاز اپنی اوقات کو بھولنا نہیں ہے، ایاز اپنی اوقات کو بھولنا نہیں کہ آج تجھے جو شاہی لباس ملا یہ بادشاہ کے صدقے ملا، شاہی تاج ملا یہ بادشاہ کے صدقے ملا، یہ تجھے جو جوتے ملے یہ سب عزت شہرت یہ بادشاہ کے دم قدم پر ہے، تو اصل میں یہ تھا. تو ہم اگر آج دولت پا کر، آج عزت پا کر، آج شہرت پا کر اپنے سے کمتر کو حقیر جانیں گے تو کہتے ہیں نا کہ غریب ہونے میں دیر نہیں لگتی ہے، راتوں رات غریب ہو جاتا ہے، راتوں رات عزت جو ہے ذلت میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو ہمیں اللہ عز و جل کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے، اور ان علامات کو کہ جن علامات کو بزرگوں نے لکھا کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو ڈرائیں، اپنے آپ کو ڈرائیں، اور اللہ کا شکر بھی ادا کریں کہ مولا تیرا شکر ہے تو نے عزت دی، لیکن مولا زوال نعمت سے ہمیں بچانا، زوال نعمت سے بچانا، ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا. ہم بسا اوقات یہ معاملات کو لے کر بالکل ہماری ٹور چینج ہو جاتی ہے، خاطر میں نہیں لاتے. علماء نے لکھا کہ مریضوں، معذوروں، غریبوں کو حقیر جانتے ہوئے بیٹھنے سے اجتناب کرتا ہے. ہم غور کریں، کہیں ہم بھی تو ایسے نہیں، کسی معظم دینی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونے کو گوارا نہ کرنا. مولانا اس کو تنخواہ ہم دیتے ہیں، نہیں، اس کو عزت دی ہے، رب نے عزت دی ہے. آپ اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، پھر اس کی غیبتیں کرتے پیچھے. آپ اپنے بچے کے پیدائش پر اس کو کان میں اذان ڈلواتے ہیں، پھر آپ اپنے بچے کو روکتے ہیں کہ اے مولانا لوگوں کے پاس نہیں جانا، دین نہیں سیکھنا. آپ کی اولاد داڑھی رکھ لے، امامہ باندھ لے، خاندان میں بھونچال آ جاتا ہے. یہ نہیں، ہم بھی تو ایسے نہیں. اپنا قصور ہوتے ہوئے بھی غلطی تسلیم نہ کرنا، معافی مانگنے کے لیے تیار نہ ہونا، یہ بھی تکبر کی علامت. کہیں ہم بھی تو ایسے نہیں، غلطی ہو جائے معاف کر دیں، اور یہ بہت اچھی عادت ہے، بہت اچھی عادت. امیر اہل سنت کتنی مرتبہ مدنی چینل پر مجھے معاف فرما دے، مجھے معاف فرما دے. اس سے عزت گھٹتی نہیں ہے، عزت بڑھتی ہے. اور بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ جس شاخ پر پھل لگتے ہیں نا یہ شاخ جھکی ہوئی ہوتی ہے. آپ دیکھیں جتنے پھل ہوں گے شاخ اتنی جھکی ہوئی ہوگی، اور جس شاخ پر کانٹے ہوں تو اکڑی رہتی ہے. تو ہم دیکھیں کہ ہم پر عاجزی انکساری کے پھل لگ رہے یا اکڑ کے، تکبر کے، غرور کے کانٹے لگے ہوئے. چبھن تو نہیں ہے کہیں ہم میں. پھر کسی کی نصیحت یا مشورہ قبول کرنے میں ذلت محسوس کرنا، یہ بھی تکبر کی علامت. کہیں ہم بھی تو ایسے نہیں، کسی کو نصیحت کی یا مشورہ دیا، اس نے معقول وجہ سے قبول نہ کیا تو آپے سے باہر ہو جانا. کہیں ہم بھی تو ایسے نہیں، ہر ایک سے بحث کر کے غالب آنے کی کوشش کرنا،
دوسروں کی درست بات کو غلط اور اپنی غلط بات کو درست تصور کروانا. کہیں ہم بھی تو ایسے نہیں. کسی کو حقیر جان کر اس کے حقوق ادا نہ کرنا, اور اگر اس سے حق کی ادائیگی کا مطالبہ کیا جائے تو اسے تسلیم نہ کرنا. کہیں ہم بھی تو ایسے نہیں. ہر وقت دوسروں کے مقابلے میں اپنی برتری کے پہلو تلاش کرتے رہنا, یہ بھی مغرور کی علامت ہے. کیا ہم بھی تو ایسے نہیں. اپنے گھر کے کام کاج کرنے, بازار سے سودا سلب اٹھا کر لانے کو کسر شان سمجھنا, یہ بھی مغرور کی علامت. کہیں ہم بھی تو ایسے نہیں. اگر مرض, تکلیف, سستی یا بڑھاپے کی وجہ سے گھر کے کام کاج میں ہاتھ نہیں بٹاتا تو ایسے شخص پر کوئی الزام نہیں ہے. دیکھیں یہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا, میں اپنی ذات میں تلاش کروں. کم قیمت لباس پہننے میں شرم محسوس کرنا کہ لوگ کیا کہیں گے. کہیں ہم بھی تو ایسے نہیں. امیروں کی دعوت میں پورے اہتمام کے ساتھ شریک ہونا اور غریبوں کی دعوت کو سرے سے قبول ہی نہ کرنا. کہیں ہم بھی تو ایسے نہیں. تو اس طرح کے معاملات پر اپنے آپ کو غور کریں اور اپنے اسلاف و بزرگوں کے انداز کو دیکھیں کہ یہ اللہ کے نیک بندے, یہ کیسا ان کا انداز ہوتا تھا, کیسا انداز ہوتا تھا. ایک بزرگ کے بارے میں بڑی پیاری بات کتاب میں لکھی ہے. سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک مرتبہ تصور ہو گیا کہ میں بہت بڑا بزرگ اور شیخ وقت ہو گیا ہوں, لیکن اس کے ساتھ یہ خیال بھی آیا کہ میرا یہ سوچنا فخر و تکبر کا آئینہ دار ہے. چنانچہ فوراً خراسان کا رخ کیا. ایک منزل پر پہنچ کر دعا کی کہ اللہ جب تک ایسے کامل بندے کو نہیں بھیجے گا جو میری حقیقت سے روشناس کرا سکے, اس وقت یہی پڑھوں گا. 3 دن گزر آئے. خیر پھر بزرگوں کو دیکھا, ان سے دعا کرائی اور اس تصور پر توبہ بھی کی. تو بزرگوں کے سے بہت سارے واقعات ہیں جو کتابوں میں لکھے ہیں, اس کو پڑھیے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ ایمان پر خاتمہ یا الہی, وہ ایمان پر خاتمہ